قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نفث روح القدس في روعي أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه الإمام الطبراني رحمه الله في معجم الكبير وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے محترم سننے والوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شکر احسان، فضل و کرم اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا تنہا ساری عبادتوں کا حقیقی حقدار، حقیقی معبود ہے، جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے اور جو بدلے کے دن کا مالک ہے. بعدہ درود و سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، سلامتیاں ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا ایک ٹکڑا اور آیت نمبر 3 کا ابتدائی ٹکڑا، 2 حصے آیات کریمہ کی تلاوت کیے گئے ہیں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر میں ذکر کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جسے صحیح قرار دیا ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ شاید ایک بات جو میرے اور آپ کے لیے نصیحت فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت اور فہم صحابہ کے مطابق کہنے اور ہم تمام کو اسے بغور سننے، غور کرنے، یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، آمین. سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، 2 فائدے اس سے حاصل ہوں گے. نمبر 1 يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تقوی کی وجہ سے، تقوی کے سبب اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے نکال دے گا، نکلنے کے راستے نکال دے گا. یجعل لہ مخرجا، مخرج کہتے ہیں نکلنے کا راستہ. کہیں پھنس گیا ہے، نکلنے کے راستے پیدا ہو جائیں گے. تنگی آ گئی ہے تو کشادگی بھی آ جائے گی، مصیبت آئی ہے تو آسانی بھی آ جائے گی، بدحالی آئی ہے تو خوشحالی بھی آ جائے گی، لیکن آئے گی. یجعل لہ مخرجا، ایک فائدہ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسی تقوی کی بنیاد پر دوسرا فائدہ جو رب العالمین نے کہا ملے گا وہ کیا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے عطا کرے گا، دے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے جہاں سے اسے نہ امید ہوگی اور نہ آس ہوگی، نہ گمان ہوگا، خیال ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے کچھ مل سکتا تھا، یہاں سے مجھے کچھ آس تھی، امید تھی، یہاں سے تو بالکل امید نہیں تھی، یہاں سے تو بالکل آس نہیں تھی، یہاں سے تو بالکل گمان میں، خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی کچھ مل جائے گا. لیکن رب العالمین کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ وہ وہاں سے بھی عطا کر دے گا. ذرا سوچو آپ، وہ کتنی شان والا ہے، کتنی قدرت والا ہے کہ تقوی کی بنیاد پر اور تقوی کی وجہ سے 2 راستے اس کے لیے پیدا کرتا ہے. ایک تو نکلنے کے راستے، انسان زندگی میں کبھی اتنا گھر جاتا ہے مصیبت میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، نکلنے کا راستہ دکھائی نہیں دیتا. حتیٰ کہ کچھ ایسے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو خودکشی کا راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں کہ اب کا اندھیرا ہی اندھیرا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے تقوی اگر ہوگا تو وہاں سے نکلنے کا راستہ وہ پیدا کرے گا. کون؟ یجعل لہ مخرجا، رب العالمین پیدا کرے گا.
جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، جس کے یہاں ناممکن کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ناممکن کا تصور مخلوق کے یہاں ہوتا ہے، اللہ کے یہاں ناممکن کا تصور نہیں ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کیسے کیسی ناممکنات چیز بھی ممکنات میں بدل گئی۔ کبھی انسان سوچ سکتا تھا کہ سمندر جس میں انسان جائے تو ڈوب کر مر جائے، لیکن اسی سمندر میں راستے بھی پیدا ہوئے۔ سوچ سکتا تھا انسان؟ نہیں سوچ سکتا تھا۔ ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ شرط کیا ہے؟ تقویٰ ہونا چاہیے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو تقویٰ، علماء نے اس بات کا ذکر کیا، تقویٰ کہتے ہیں جہاں اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں نظر آؤ، اور جہاں تمہیں اللہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں نظر نہیں آؤ۔ یہ ہے تقویٰ۔ جو کہا کرنے کے لیے کرو، جس سے منع کر دیا رک جاؤ، یہی ہے تقویٰ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے جو ڈر گیا، اللہ کا تقویٰ اختیار کر لیا، اللہ کی محبت، اللہ سے امید اور اللہ کا خوف، یہ تین باتوں کا نام تقویٰ ہے۔ امید ہوتی ہے تو انسان کرنے لگتا ہے، محبت ہوتی ہے تو کرنے لگتا ہے، خوف ہوتا ہے تو بچتا ہے اللہ کی نافرمانی والی چیزوں سے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو باتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے۔ اب اس پر ایک واقعہ ہے، بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن اس واقعے کو میں خطبے کے آخری حصے میں ذکر کروں گا، لہٰذا ابھی بیچ میں جو بات ذکر کی جا رہی ہے غور سے سنیے گا۔ دوسری حدیث جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی رسول ابو امامہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا، نفث روح القدس فی روعی، روح القدس نے میرے دل میں پھونک ماری۔ نفث مانے پھونک مارنا۔ جبریل سے روح القدس کو کہا جاتا ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ وحی کی بہت ساری شکلیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، ہم اور آپ جانتے ہیں اس کی کئی ایک شکلیں صورتیں ہوتی تھی۔ ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات جبریل علیہ السلام پھونک مار کے ذریعے پھونک کے ڈال دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ روح القدس نے یعنی جبریل علیہ السلام نے میرے شعور اور دل میں ایک بات ڈال دی۔ کیا بات ڈالی ہے؟ کہتے ہیں وہ یہ بات تھی کہ ان نفسن، کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان، کوئی بھی مخلوق، لن تخرج من الدنیا، وہ دنیا سے نہیں نکلے گی کبھی بھی، دو باتیں جب تک پوری نہ ہو جائیں۔ نمبر ایک، حتی تستکمل اجلہا، یہاں تک کہ وہ اپنا مقرر وقت پورا نہ کر لے، یعنی جب تک اسے دنیا میں رہنا ہے، جب تک وہ وقت نہ آ جائے اس سے پہلے وہ دنیا سے نہیں جائے گا، نہیں نکلے گا، یعنی موت نہیں آئے گی۔ وقت پورا ہوگا جبھی موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی، ایک بات۔ دوسری بات، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، اور یہ بھی بات میرے دل میں ڈالی کہ اس وقت تک دنیا سے کوئی نہیں جائے گا جب تک اپنا پورا رزق حاصل نہ کر لے، بغیر رزق حاصل کیے وہ دنیا سے نہیں جائے گا۔ دو باتیں پوری۔ اب یہ تو ایک حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، لیکن ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، لہذا تم کسی چیز کو حاصل کرنے میں خوبصورتی اختیار کرو، کسی چیز کو حاصل کرنے میں، لینے میں، خاص طور پر رزق کے معاملے میں کیا کرو؟ خوبصورتی اختیار کرو، یعنی عزت، وقار، حلال، اور دھیرے دھیرے رزق حاصل کرو، صبر رکھو، حکمت رکھو، وقار رکھو۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رزق تھوڑا دیری سے مل رہا ہے، چیزیں تھوڑی دیری سے حاصل ہو رہی ہے، بہت جلدی مالدار نہیں بن پا رہا ہوں، جہاں کا ہوں وہی ہوں، حلال تو کما رہا ہوں لیکن جہاں ہوں وہی ہوں، گھر نہیں ہو پایا، گاڑی نہیں ہو پائی، یہ نہیں پورا ہوا، وہ نہیں پورا ہوا، تو رزق بہت دیر سے آ رہا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق دیر سے آنے کی وجہ سے تم اسے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے حاصل کرنے لگ جاؤ۔ چلو بہت دیر، اتنا وقت لگے گا، کب
پورا ہوگا معلوم نہیں، تو چلو کچھ نافرمانی کر لیتے ہیں، کچھ غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں، حرام کی طرف چلتے ہیں، وہاں سے حاصل کریں گے، جلدی بھی حاصل ہوتا ہے، ساری چیزیں پوری بھی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رزق کی دیری تمہیں اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت پر تمہیں آمادہ نہ کر دے۔ ٹھیک، اس کے بعد فرمایا یاد رکھو، اب یہ بات اہم ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، فرمایا یاد رکھو جو کچھ اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے، اسے اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کے بغیر وہ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمانی کے ذریعے بظاہر لگتا کچھ مل گیا، حرام کے ذریعے بظاہر لگا کچھ مل گیا، ایک گاڑی میرے پاس آ گئی، ایک بنگلہ میں نے بنا لیا، ایک زمین میں نے خرید لی، لے لی، آ گئی میرے ہاتھ میں، بظاہر لگ رہا ہے آ گیا نافرمانی کے راستے سے، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نافرمانی کے ذریعے تمہیں کبھی نہیں ملنے والا، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ بظاہر لگا میں نے دنیا میں فائدہ اٹھا لیا، لیکن آخرت میں خود دنیا میں بھی حقیقی معنوں میں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کے مطابق چل کر حاصل ہوتا ہے، اللہ کے مطابق چل کر حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا دیکھیے، ایک تو رزق اللہ کی نافرمانی سے حاصل نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی رزق مل بھی گیا اس میں برکت، اس میں خیر، اس کے اچھے اثرات، یہ ساری باتیں اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوں گے۔ رزق تو بہت ہے، سکون نہیں زندگی میں، رزق تو بہت ہے، اللہ کی اطاعت نہیں زندگی میں، اللہ کی مرضی کے مطابق ایک کام نہیں زندگی۔ رزق بہت ہے، مال بہت، بنگلے بھی ہے، جائیداد بھی ہے، لیکن تقویٰ نہیں زندگی میں، زندگی میں اطاعت نہیں، زندگی میں لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں، ذمہ داریوں کا احساس نہیں، یہ سب رزق ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں گھر بنا لینا رزق، زمین و جائیداد کا ہو جانا رزق، پیٹ کا بھر جانا رزق، سواریوں کا ہونا رزق ہے اپنی جگہ، لیکن یہ رزق الابدان ہے، بدن کا رزق ہے، رزق القلوب نہیں ہے۔ دلوں کا رزق الگ ہوتا ہے، دلوں کا رزق سکون ہوتا ہے، دلوں کا رزق، دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، دلوں کا رزق الگ ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوگا، نافرمانی سے حاصل نہیں ہوگا۔ اب آئیے اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ انسان اللہ تعالی کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، میں اسے اختیار نہیں کروں گا، میں اسے نہیں اپناؤں گا، بھلے مجھے کچھ مشکل اٹھانی پڑ جائے، بھلے تھوڑی سی تنگی آ جائے، لیکن میں اسے نہیں اختیار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس چھوڑنے کی وجہ سے جو دے گا، بدلے میں جو ملے گا اس سے بہتر ہوگا۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے گا قاعدہ، زندگی میں ہر جگہ کام آئے گا۔ جو چیز آپ نے اللہ کے لیے چھوڑی ہے، اس کا جو ملنے والا ہے بدلہ، اس سے بہتر ہی ہوگا، اس کے برابر بھی نہیں ہوگا اور اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ کم کی بات دور کی ہے، برابر کی بات دور کی ہے۔ رب نے فرمایا جو ملے گا وہ اس سے بہتر ہوگا۔ اب واقعہ سنیے، واقعے سے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ میں بہت دور کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں کہ میں عہد رسالت کا واقعہ سنا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ، صحابہ کے دور کا واقعہ، تابعین کے دور کا، تابعین، ماضی قریب کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مشہور ادیب ہے عربی زبان کی، علی طنطاوی ان کا نام ہے، ان کی یادداشت والی کتاب ہے ذکریات۔ علی طنطاوی بہت بڑے ادیب تھے، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا اس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں اس واقعے کا میں سچا گواہ ہوں، میں نے ساری باتیں دیکھی ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ کہتے ہیں دمشق میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے جامع التوبہ، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہو، اس مسجد کا نام ہی ہے مسجد توبہ، یاد رکھو۔ کیوں توبہ اس مسجد کا نام پڑا ہے؟ اس وجہ سے پڑا ہے جس جگہ یہ مسجد ہے پہلے اس جگہ بدکاری کے اڈے تھے، وہاں بدکاریاں ہوتی تھی، مختلف قسم کے گناہ ہوتے تھے۔ ایک بادشاہ تھا مسلمان بادشاہ غالب، اس کا نام موسیٰ الاشرف تھا، ملک موسیٰ الاشرف۔ اس نے کیا کیا، جب وہاں پر اس کی حکومت آئی تو اس نے دیکھا کہ یہاں بدکاری ہوتی ہے، اس نے اس جگہ کو ختم کیا، اور جب زمین خالی ہو گئی، برائی کے اڈے ختم ہو گئے، تو اس نے کہا یہاں کچھ ہونا چاہیے، اس نے مسجد کی تعمیر کروائی۔
مسجد تعمیر ہو گئی، بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے، مسجد تعمیر ہوئی، وہاں پر پڑھائی کا انتظام ہو گیا، لوگ آتے، شیخ درس دیتے، لوگ آتے علم سیکھتے چلے جاتے، وہاں طلبہ ہوا کرتے تھے سیکھنے والے۔ ایسی ایک طالب علم آیا، غریب تھا، کہیں دور دراز سے آیا اور وہاں رہنے لگ گیا، اس مسجد میں رہنے لگ گیا، غریب تھا، علم حاصل کرنے کے لیے آ گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا غریب تھا، کچھ نہیں اس کے پاس، آ تو گیا علم سیکھنے کے لیے لیکن کچھ ہے نہیں، اجنبی شہر ہے، کیا کرے گا، پیٹ کا مسئلہ ہے۔ ایک دن نکال لیا بغیر کھائے پیے، دوسرا دن بھی نکال لیا بغیر کھائے پیے، تیسرا دن آیا تو پیٹ کی شدت، پیٹ کی جو بھوک ہے وہ برداشت نہیں ہوئی، اب وہ سوچنے لگا کہ اب مسئلہ جان کا آ چکا ہے، لیکن کروں تو کروں کیا کروں، دو آپشن میرے پاس، دو راستے ہیں، ایک راستہ تو میرے پاس یہ ہے کہ میں بھیک مانگ لوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں، لیکن یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا اس کے سامنے راستہ کہ چوری کر لیتا ہوں، چوری کر لوں گا، لیکن پھر وہ تقوی اللہ کا، چوری کروں گا تو گناہ ہے، بھیک مانگوں گا تو گناہ ہے، لیکن جان بچانا بھی تو ایک ذمہ داری ہے، جان کیسے بچائی جائے، بہت دیر تک سوچا وچار کیا، سوچا کچھ تو شریعت میرے لیے راستہ نکالے گی، ایک راستہ یہ ہے کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا، بھیک مانگنے سے میرا عزت اور وقار ختم ہو جائے گا، میں چونکہ شریعت کا طالب علم ہوں، علم دین سیکھ رہا ہوں، میں بھیک مانگوں گا تو میرے علم میں کیا بات رہ جائے گی، میرے علم میں برکت کہاں رہ جائے گی، یہ راستہ چھوڑ کر اور اس سے سب کی نظروں میں گر جاؤں گا کہ کوئی بھیک مانگتا ہوں، چوری کا راستہ تھوڑا اختیار کر لیتا ہوں، اور اس راستے سے اگر کسی کو پتہ نہیں چلا تو میری عزت بھی بچ جائے گی اور میری جان بھی بچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ چوری کا راستہ اس نے ذہن میں آیا اس کے، لیکن دل یہ اس طرف جا رہا تھا چوری کیسے کروں، بہرحال وہ گھروں کے اندر داخل ہوا، ایک دو گھر ایسے ہی داخل ہوا، راستہ اور موقع نہیں لگا، ایک گھر میں اس کو موقع مل گیا کہ یہاں چوری کی جا سکتی ہے، اور گھر میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد دیکھا گھر میں کوئی نہیں ہے، دیکھا جو باورچی خانہ ہے جہاں کھانا پکتا ہے وہاں دیکھا بہترین سالن پک رہا ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے، اور غالباً انہوں نے لکھا کہ وہ بیگن کی سبزی ہوتی ہے نا اس کا سالن پک رہا ہے، اس کی بھوک بڑھ گئی اور وہ مارے شدت کے اس نے ہاتھ اس میں ڈالا اور بیگن نکال کے وہ کھایا، ایک نوالا کھایا تھا، پھر تقویٰ لوٹ کر آیا، اللہ کا خوف لوٹ کر آیا، اور ملامت کیا ضمیر کی طالب علم ہو کر، علم حاصل کرنے والا ہو کر چوری کرتا ہے، پھر اللہ کا خوف دل میں آیا، تقویٰ اس کے دل ذہن میں تھا، اس نے وہیں وہ رکھا اور بھاگ گیا، بھوک کی شدت بھی تھی لیکن بھاگا، نہیں کروں گا، جان جاتی ہے جو جائے، اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں، میں چھوڑ دیا، آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، پڑھائی چالو تھی، شیخ درس دے رہے، درس میں جا کے بیٹھ گیا، لیکن معلوم ہے پیٹ میں 3 دن سے کچھ گیا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کیا حالت رہی ہوگی، کیا حالت رہی ہوگی، کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں، میری بھوک کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، چکر آ رہے، بہرحال پڑھائی ختم ہو گئی، مجھے ایک طرف جا کے مسجد سے سیک لگا کے اپنے آپ کو ایسے ٹکا دیا، میں تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں 2-5 منٹ آپ کا ضرور لوں گا، 20 تک میں آپ کو دوں گا، اس لیے آپ گھبرائیے نہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مسجد کے دروازے سے ایک خاتون ہے بالکل باحجاب برقعے میں، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص ہے، دونوں آتے ہیں، شیخ اور استاد سے کچھ باتیں کرتے ہیں، اور بوڑھا ایک طرف بیٹھ جاتا ہے، لڑکی اور خاتون اس شیخ سے بات کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد شیخ مجھے بلاتے ہیں، نوجوان ادھر آؤ، بلاتے ہیں، کہتے ہیں تم شادی کیے ہو، کہا کہ نہیں میں شادی نہیں کیا، شادی کرو گے، کہا شادی تو کر لوں گا لیکن میرے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں شادی کر کے کسی کی ذمہ داری کیسے لے سکتا ہوں، ٹھیک، پھر کہا شادی کرنا ہے، ہاں کرنا تو ہے لیکن میں مہر دینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں، اگر کر بھی لوں مہر دینے کے لیے
کہا مہر میں اپنی طرف سے دیتا ہوں آپ کا، اس خاتون سے آپ شادی کر لو۔ کیا ہے اس خاتون کی کہانی؟ اس خاتون کی، اس عورت کی کہانی یہ ہے کہ اس کا شوہر انتقال کر چکا ہے، عدت ختم ہو چکی ہے، اور یہ ایک عزت والی پاک دامنی والی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اس کو ایک اچھا شوہر چاہیے، اور مجھے لگتا ہے تم بہتر ہو اس کے لیے، لہذا تم اس سے شادی کر لو، اس کا اپنا گھر ہے اور اس کے شوہر کی اپنی جو ہے جائیداد اور گھر ہے، تم شادی کر لو جاؤ۔ ٹھیک ہے، شیخ نے کہا شادی ہوگی، نکاح پڑھا دیا، نکاح اس بوڑھے آدمی کو بلا کر جو اس کا چچا لگتا تھا، اس عورت کا چچا لگتا تھا، وہ ولی کی حیثیت سے اس کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد شیخ نے کہا اس خاتون کو لے جاؤ، اور خاتون سے کہا اس کو گھر لے کے جاؤ۔ اب آپ سنیے، لے کر گیا گھر میں، اس عورت اس کو لے گئی، کس گھر میں لے گئی آپ سوچیں گے ذرا؟ اسی گھر میں لے گئی جس گھر میں اس نے چوری کی تھی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں پھر اس نے کہا پہلے مجھے کھانا کھلائیے، کھانے میں پھر وہی سالن پیش کیا گیا جو اس نے چوری کے راستے سے اختیار کرنا چاہتا تھا، آج وہ اس گھر کا مالک اور شوہر بن کر اس کھانے کو کھا رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، حرام کو، غلط کو، اللہ اسے جو دیتا ہے اس سے بہتر ہوتا ہے۔ ذلت کے ساتھ حاصل کر رہا تھا، رب نے اسے دیا تو وہ نوالا جو ایک حاصل کرنا چاہتا تھا، پورا کھانا اسے ملا، عزت کے ساتھ ملا، گھر بھی ملا، اور ایک نیک بیوی بھی ملی۔ سمجھ میں آئی بات؟ بدقسمتی دیکھیے ہماری، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر تو غیر ہے، مسلمان بھی حرام کاریوں کی طرف بھاگ رہا ہے، حرام کاریوں کی طرف بھاگ رہا ہے، اور رزق کے حرام راستے تلاش رہا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تو جائز نہیں، ایک مسلمان اور مومن کی شان نہیں ہو سکتی کہ وہ حرام راستوں سے جو ہے رزق حاصل کرے، حرام راستے اختیار کرے۔ دیکھیے کچھ راستے میں آپ کو بتاؤں جو آج کل عام ہے، اور بات کہہ کر اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ حرام کمائی کے راستے ایک تو سود ہے، حیرت ہوتی ہے، سودی لین دین بڑے دھڑلے سے چل رہے ہیں، لوگ سود کے ذریعے گاڑیاں لے رہے، لوگ سود کے ذریعے گھر لے رہے، اور کہتے کیا ہے سود کے بغیر ہوتا نہیں، سود کے بغیر کاروبار نہیں ہوگا، سود کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت میں اگر آپ کی گہرائی میں جائیں گے تو یہ اللہ کے نظام پر انگلی ہے، اللہ کے نظام اور سسٹم پر انگلی ہے کہ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا کہ جس میں ایمانداری کوئی حیثیت نہیں، جس میں حلال راستوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی کہتا ہے جھوٹ کے بغیر چلتی نہیں مارکیٹ، کوئی کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، سودی لین دین چل رہا ہے، چاہے تجارت کے لیے سود ہو، چاہے گھر کے لیے سود ہو، چاہے دیگر چیزوں کے لیے سود ہو، لین دین سرمایہ کاری سود کے ذریعے، اور یہ فکس ڈپازٹ سے لوگ جو ہے سودی کاروبار کر رہے ہیں، رشوت ہے، جھوٹ اور دھوکہ دھڑی ہے، مال بیچتے وقت جھوٹ بولتے ہیں، کوالٹی چھپاتے ہیں، جعلی رسیدیں ہیں، جعلی بل بنائے جاتے ہیں، جھوٹے اس میں اماؤنٹ ڈالے جاتے ہیں، فریب سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، چوری کیا جاتا ہے، کسی کا مال لے لیا، زمین یا حق زبردستی اپنے قبضے میں لے لیا، وراثت میں ناجائز حصہ لے لیا، دوسروں کا حق دبا لیا، حرام کاروبار بھی ہو رہا ہے، منشیات کی بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے، شراب بھی، فحاشی، جوا بھی، یہ سارے چل رہے ہیں ہمارے نوجوانوں میں۔ اور دیکھیے انشورنس لے کے بیٹھا ہوا ہے، حرام اشیاء کی تجارت کرتا ہے، اور اس کے بعد ٹیکس اور چوری وغیرہ جھوٹ بول کر جو ہے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جعلی کاغذات اور نقلی کاغذات بنائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ سوشل میڈیا پر آئیے، ڈیجیٹل دنیا میں آئیے تو آپ دیکھیے غلط ویڈیو سے پیسے کمائے جاتے ہیں، ویوز کے ذریعے، ایڈز کے ذریعے، حرام کاریوں کے ایڈز، یعنی اس میں اشتہار آتے ہیں، اس کے ذریعے ہمارا نوجوان کما رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے گیم کھیل کر اور اس میں سٹا، جوا اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے حرام چیزیں خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ ساری شکلیں آج آ گئی ہیں۔ مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخن لو، یہ دنیا ہم اس لیے نہیں آئے کہ حرام طریقے سے کمائے، یہ غیروں کے لیے ہو سکتا ہے جن کے پاس آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں ایک بنیادی عقیدہ آخرت ہے، وہاں جواب دینا ہے، وہاں حساب ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے آپ ہوں گے اور اس کائنات کا اکیلا تنہا پالنے والا رب ہوگا، پوچھے گا رزق کے راستے میں نے کھولے تھے، تو نے کون سا راستہ اختیار کیا؟
یہ حرام کاریاں مسلمانوں میں آ گئے. ہم اپنا جائزہ لیں, گریبان میں جھانک کے دیکھیں, دوسروں کو نہیں دیکھیں, اپنوں کو دیکھیں. میرے اندر کہیں ایسا تو نہیں کہ حرام کاریاں ہو, سود میں ہم پڑے ہوئے ہو, لین دین سودی کر رہے ہو اور سوچ رہے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں, بڑے پارسا ہیں, بہت کچھ ہم نے مسجدیں بنوائی ہیں, ہم زکات, صدقات, خیرات اور بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں. یاد رکھیے, ایک طرف رکھیے نیکیاں. اگر آپ نے جنت کا راستہ اختیار کیا ہے تو جنت جہنم کے راستے بند کرنے بھی پڑیں گے, جہنم کے راستے بند کرنے بھی پڑیں گے. اور ایک طرف جنت بھی کمائی جا رہی ہے, ایک طرف جہنم کی راہیں ہموار بھی کی جا رہی ہے. یہ کون سی عقل ہے, یہ کون سا شعور ہے؟ میرے بھائیوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین تو ہمیں تمام حرام کاریوں سے رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے. اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے, توبہ کریں. اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا سوائے نقصان کے, سوائے تباہی کے. کچھ حاصل نہیں ہونے والا, آگے چل کر ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا سوائے اللہ کی نافرمانی کے. رب العالمین جو باتیں یہاں کہی گئی ہو, اس میں کوئی کمی, کوئی کوتاہی, نقص ہو, رب العالمین معاف فرما دے, درگزر فرما دے. جو بات حق ہے, کتاب و سنت کے مطابق ہے, رب العالمین تو قبول فرما لے. ان تمام باتوں کو رب العالمین ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرما, ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, یاد رکھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما, اور عمل کے بعد دوسروں تک حق کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.